وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا فإني بما تعملون عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك ما فاتك عليك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلے 2-3 جمعہ سے ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو چل رہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر یہ 4 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا کی دوسری دولت نہ ملنے پر تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. اور پھر نبی علیہ السلام نے سلسلے وار طریقے سے ان 4 صفات کو ذکر فرمایا اور پچھلے 2-3 جمعہ سے تقریباً ان 4 صفات میں سے 3 صفات کا ذکر ہو چکا. پہلی صفت نبی علیہ السلام نے بتائی حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کر. امانت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور امانت کے معنی اور مفہوم میں زندگی کی کتنی بے شمار چیزیں داخل ہیں یہ تفصیل سے گزر چکا. دوسری چیز آپ نے فرمائی صدق و حدیث، بات میں سچائی ہو، گول مول گفتگو نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، الفاظ سے کھیل نہ رہا ہو. تیسری چیز جو نبی علیہ السلام نے بتائی حسن خلیقہ، اچھے اخلاق. گزشتہ جمعہ اس کا ذکر ہوا کہ اچھے اخلاق کا انسانی زندگی پر کس قدر اثر انداز اخلاق ہوتے ہیں اور با اخلاق انسان اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام 4تھی صفت کا ذکر فرماتے ہیں وعفة فی طعمہ. 4تھی صفت آپ نے بیان فرمائی رزق حلال، حلال کمائی، حلال لقمہ.
حلال کمائی اور حلال روزگار یہ انسانی زندگی پر اس کا بھی بہت بڑا اثر رہتا ہے، بلکہ انسان کے عمل پر بڑا اثر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حلال کمائی اور حلال روزی اور حرام کمائی سے دور رہنے کی بہت تاکید قرآن مجید میں، احادیث میں جگہ جگہ نبی علیہ السلام اور اللہ کا فرمان ملے گا کہ جہاں حلال کی ترغیب دی جا رہی ہے، حلال کمائی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور حرام سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگرچہ یہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن علماء امت اس کے معنی کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کو قبول کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال روزی تلاش کرنا، حلال کمائی اور حلال روزی کے لیے جستجو تگ کرنا، یہ اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہے۔ آپ سوچیں کہ اسلام میں حلال کمائی، محنت کی کمائی کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اولین فرائض کے بعد جو دوسرے درجے کا فرض ہے وہ حلال کمائی۔ اولین فرائض کیا ہے؟ وہ تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اولین فرائض اسلام کے ارکان، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اپنے وقت کے اعتبار سے نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ان تمام فرائض کے بعد جو انسان پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ حلال رزق کی تلاش۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے بہت مختصر الفاظ میں فرمایا، بہت مختصر سی تعلیم دی، لیکن اس میں کس قدر معنی کی گہرائی ہے، مفہوم کی گہرائی ہے۔ ایک موقع پر یہ بتایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا گیا کہ آپ جوامع الکلم، آپ کے الفاظ بہت مختصر، بول بہت مختصر، جملے بہت مختصر، لیکن ان الفاظ اور ان جملوں میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سمندر سی گہرائی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، بس نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کہا کہ حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرنا یہ اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہے۔ اب اس حدیث پر غور کریں، یہ حدیث ہمیں کتنا بڑا دین کا فہم دے رہی ہے، کتنی بڑی سمجھ دین سے ادا کر رہی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی محنت کر رہا ہے، طریقہ حلال ہے، کام حلال ہے، اور پھر چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، کاشتکاری کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہو، یا کہیں ملازمت ہو یا نوکری کر رہا ہو، جو جس فیلڈ میں بھی ہے، کام حلال ہے، طریقہ صحیح ہے، تو اب یہ دین سے کوئی ہٹ کر چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو یوں آدمی سمجھتا ہے، ایک مومن تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں، ملازمت ہے، نوکری ہے، مزدوری ہے، تجارت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب ایک دنیاوی عمل ہے۔ لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر صحیح طریقے پر ہیں تو یہ پھر دین سے باہر نہیں، دین ہی کا حصہ ہے۔
بلکہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا، کوشش کرنا، یہ اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، تو اسی طرح حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہ بھی انسان پر فرض اور واجب۔ اب اگر کوئی آدمی حلال کمائی کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے، بس بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کی جستجو نہیں ہے، بس ہاتھ پر ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا ہے اور کوشش نہیں کرتا، تو پھر یہ آدمی ایک فرض کے چھوڑنے کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح نماز چھوڑنے پر اس کو گناہ ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر گناہ ملے گا، اسی طرح ایک وہ شخص جو حلال کمائی کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے، جد و جہد نہیں کر رہا ہے، بس بیٹھا ہوا ہے، تو اسی طرح اس شخص بھی اس گناہ کو اپنے نام اعمال میں شامل کر لے گا۔ اس لیے کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی انسان سست نہ رہے، کاہل نہ بنے، دوسروں کے لیے وہ بوجھ نہ بنے، دوسروں کے لیے وہ دست نگر نہ رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ راستہ بتایا کہ حلال رزق کی کوشش کرنا، جستجو کرنا، محنت کرنا، یہ اولین فریضے کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہے۔ اب لیکن اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی، آج جو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں یہ چیز ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، اور دنیا ایک الگ چیز، اور یہ مصیبت ہم نے بھی پائی ہے۔ ہم بھی اسی نظریے سے دیکھتے ہیں کہ دین ایک الگ راستہ ہے اور دنیا ایک الگ چیز، لیکن ایک مومن کے لیے دین تو دین ہے ہی، دنیا بھی در حقیقت دین ہی ہے، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ حلال روزی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی یہ ساری کوشش نہ صرف اس کے ضروریات کو پورا کریں گی بلکہ یہ دین کا حصہ بھی بن جائے۔ تو آپ سوچیں کہ اسلام میں حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کس قدر اس کی ترغیب دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں انبیاء کو خطاب کیا جا رہا، رسولوں کو خطاب کیا جا رہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا فإنی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی جماعت سے کہہ رہے ہیں، رسولوں کی جماعت سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبروں حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور اپنے اعمال کو درست رکھو، اور میں تم سب کے اعمال جاننے والا ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے عمل کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے، عمل کا تعلق رزق کے ساتھ، اس لیے مفسرین نے کہا کہ جس آدمی کی آمدنی حلال ہو، جس شخص کی آمدنی اور کمائی حلال ہو، تو پھر اس شخص کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور جس آدمی کی کمائی میں گڑبڑ ہو، اس کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہو، تو پھر وہ نیک اعمال سے محروم رہتا ہے۔ تو اعمال کا تعلق انسان کے رزق سے ہے،
رزق پاکیزہ ہے تو پھر نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے، اور رزق میں گڑبڑی ہے، رزق میں کوتاہی ہے اور اس میں حرام کی آمیزش ہے، تو پھر انسان اعمال سے محروم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی توفیق، اعمال سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے ہم جب بھی اعمال کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس یہ ایک معنی اور مفہوم ہوتا ہے جو بہت مختصر ہے۔ ہم اعمال سے مراد نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور آگے بڑھیں، ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، کچھ خیر خیرات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اعمال اسی کا نام ہے۔ عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی اعمال کا لفظ آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بس یہی چیزیں اعمال ہیں۔ صرف یہی چیزیں اعمال نہیں ہیں بلکہ یہ بھی اعمال ہیں۔ ہاں، یہ اعمال میں نمایاں اعمال ہیں، بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں، لیکن صرف یہی اعمال نہیں ہے۔ اعمال اپنے کا معنی اور مفہوم تو بہت وسیع ہے۔ یوں سمجھیں کہ انسان کا اٹھایا جانے والا ہر قدم یہ اعمال میں شامل ہے، چاہے وہ دین کے لائن سے ہو چاہے دنیا کی لائن سے۔ ایک مثال سے سمجھیں کہ اعمال میں کیسی کیسی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے کام پر، اپنے جاب پر، یا کوئی مزدور اپنی مزدوری پر، کوئی ملازم اپنے جاب پر وقت مقررہ پر پہنچتا ہے۔ اب اگرچہ کہ وہاں اس کے لیے کوئی پابندی نہ ہو، کوئی اسے کہنے والا نہ ہو، لیکن وہ وقت کا پابند ہے، اپنے کام پر اپنے وقت پر پہنچتا ہے، تو پھر یہ نیک عمل کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو نیک عمل کی توفیق ہو رہی ہے کہ یہ اپنے کام پر اپنے وقت مقررہ پر پہنچ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے کام، اپنی مزدوری، اپنی ملازمت کے مقررہ وقت سے بالکل اسی وقت پر اپنا کام چھوڑتا ہے اور اسی وقت پر اپنا کام سمیٹ لیتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے۔ اور اگر وقت مقررہ میں پہنچنے میں گڑبڑی ہو رہی ہے اور وقت سے پہلے اپنے کام کو چھوڑ کر نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک اعمال سے محروم ہو رہا ہے۔ اب دن بھر کے اعمال کو لیں، اب دن بھر کے ہم اپنے کاموں کو لیں، دیکھیں کہ ہر کام اگر صحیح ہو رہا ہے، وقت پر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعمال کی توفیق مل رہی ہے۔ اور اگر اس میں کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعمال سے محروم ہو رہے ہیں، چاہے وہ دین کے لائن سے محنت ہو چاہے وہ دنیاوی کام۔ کسی آدمی کو ذمہ داری سونپ دی گئی، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اب اس شخص کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، احساس ذمہ داری اس کے اندر آنا، اور اس احساس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر اس ذمہ داری کو نبھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے۔ اور اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال سے یہ شخص محروم ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے۔ اور آگے بڑھیں کہ پڑوسیوں کا حق اور پڑوسیوں کا خیال رکھ رہا ہے، محلے میں موجود اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے، کسی مصیبت زدہ کے کام آ رہا ہے، کسی مظلوم کے کام آ رہا ہے، تو پھر یہ سارے اعمال اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے۔ اب اگر اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے،
کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، بس اپنی زندگی میں مست ہے، مگن ہے، تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص نیک اعمال سے محروم ہو رہا ہے۔ تو نیک اعمال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، بلکہ یہ ساری چیزیں نیک اعمال میں داخل ہیں، اور ان تمام اعمال کا تعلق انسان کے رزق سے ہے۔ اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو یہ اس آیت میں اللہ پاک نے عمل کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس شخص کی کمائی پاکیزہ ہو اور حلال ہو تو پھر اسے نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے۔ حرام سے بچنا، حرام اس قدر منحوس ہے، حرام کمائی اس قدر منحوس ہے کہ آدمی کو بڑی سی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ پاک اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک نے تمہیں وہی حکم دیا ہے جو اپنے نبیوں اور رسولوں کی جماعت کو حکم دیا۔ کیا حکم تھا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا فإنی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، اور میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ تم اس میرے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے اور جسم اس کا گرد آلود ہے، اور وہ اپنے رب کے یہاں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اپنے رب کو پکار رہا ہے، التجا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ولباسہ ملبوسہ حرام، وغذی بالحرام۔ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے ملبوسات، اس کا لباس حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اللہ کیسے اس کی دعا قبول فرمائے؟ آدمی رب سے التجا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب اس کی کمائی حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو پھر اللہ پاک کیسے اس کی دعائیں قبول کریں گے؟ تو حرام کمائی انسان کو دعا سے محروم، دعا کی قبولیت سے محروم کر دیتی۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور حرام کمائی مومن کے اس ہتھیار کو کمزور کر دیتی۔ یہی وجہ کہ اسلام نے حلال کمائی پر بہت زور دیا اور حرام کے لقمے سے بچنے کی ترغیب۔ آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے ان سب کو حلال کمائی، کسی نہ کسی حلال کمائی میں ضرور لگایا۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب حلال کمائی کی جد و جہد کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے، حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے، بڑائی کا کام کیا کرتے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کا کام کیا کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام مویشیوں کو پالا کرتے اور اس کے دودھ اور ان جانوروں کے اون کو فروخت کر کے گزارا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کتنی بڑی عظیم سلطنت اللہ پاک نے آپ کو دی، ایسی سلطنت جو آج تک کسی کو نہ دی گئی اور نہ آئندہ کسی کو دی جائے۔ اتنی عظیم سلطنت کے باوجود آپ اپنے گزر بسر کے لیے ٹوکریاں بنایا کرتے، زنبیلیں بنایا کرتے اپنے گزر بسر کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے زرے بنایا کرتے، اور خود نبی علیہ السلام آپ نے مزدوری کی ہے، اجرت پر آپ نے بکریاں چروائی ہیں،
آپ نے تجارت کی ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان تجارت کو لے کر آپ شام جایا کرتے تھے، 2 مرتبہ آپ نے اس تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور پھر منافع کما کے آپ لوٹ کر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے اسلام نے ہمارے لیے رکھی کہ تاکہ انسان کے اندر حلال کمائی کی اہمیت پیدا ہو، کہ نبیوں نے بھی حلال کمائی کے لیے جد و جہد کی ہے، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں۔ عام طور سے لوگ حرام کمائی سے محفوظ تو رہتے ہیں، بڑے بڑے جو چیزیں حرام ہیں اس سے تو ہر مومن بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا چوری سے، ڈکیتی سے، رشوت کے لینے سے، کسی کے جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانے سے، یا جائیداد میں اپنی بہنوں کو محروم کرنے، یا دھوکہ اور فراڈ کرنے، یہ وہ حرام کمائی ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کے علم ہے، اور ہر مومن بندہ اس قسم کی کمائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی حد درجے کوشش کرتا ہے۔ لیکن کچھ کمائی ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کیونکہ اس کا علم نہیں ہوتا، وہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور آدمی سوچ رہا ہے کہ میں تو حلال کما رہا ہوں، لیکن کچھ حرام کی کمائی اس حلال میں شامل ہو ہی جائے غیر محسوس طریقے سے، اور آدمی اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، اور اس کی تو اس قسم کی صورتیں بے شمار ہیں، حرام کمائی کی شکل و صورتیں بہت سی ہیں۔ 1-2 مثالیں آپ اس کو سمجھ لیں تاکہ پھر آئندہ ان چیزوں کو سمجھنا آسان۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، چاہے ٹرین کا ہو یا بس کا، اب وہ سفر بغیر ٹکٹ کے اگر کرتا ہے اور کمال چالاکی سے سفر کو طے بھی کر لیتا ہے، اب جس منزل پر جا رہا ہے وہ حلال کمائی کر رہا ہے، لیکن اس نے جو ٹکٹ کی چوری کی، اس قدر کمائی اب حرام کی کمائی کی شکل میں اس کے حلال کی کمائی میں داخل، وہ سمجھتا نہیں ہے تو گورنمنٹ کا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، بس میں تو نکل گیا کمال چالاکی سے، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو اس نے ٹکٹ کی چوری کی ہے، اس قدر کمائی اس کے حلال کمائی میں شامل ہو گئی۔ ایک معاملہ طے ہوا 20,000 پر، 30,000 پر، جس قدر رقم پر طے ہوا، اب کام ختم ہو گیا اور رقم کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اب کوئی بغیر معقول وجہ کے، بغیر کسی معقول وجہ کے اب دینے والا اس طے شدہ رقم میں کمی کرنا چاہتا ہے، کوئی معقول وجہ ہے، کوئی معقول سبب نہیں ہے، بس یہ کمال چالاکی سے اس طے شدہ رقم میں سے کچھ قیمت کم دینا چاہتا ہے، اور لینے والا مجبوراً اس کو لیتا ہے، تو پھر جس قدر اس نے کمی کی اس قدر حرام کی شکل میں وہ رقم اس کے حلال کمائی میں داخل ہو۔ اب آدمی تو مطمئن ہوگا کہ پھر میں تو اس پر طے ہو گئی تھی بات 20,000 پر، میں نے ایسے ویسے جیسے کر کے 500، 1000، 2000 سے کم کروا دیا، اب مطمئن ہے، لیکن چونکہ سامنے والا مطمئن نہیں ہے، بات تو اس پر ہوئی تھی، تو جس قدر اس نے کمی کی اس قدر رقم حرام کی شکل میں اس کے حلال کمائی میں ڈالی۔ اسی طرح دینے والا، بات ہوئی تھی 20,000 پر، 30,000 پر، اور جب دینے والا دے رہا ہے تو اب یہ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور اضافے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اضافے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بس یہ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اب سامنے والا مجبوراً اضافی رقم جو دے رہا ہے، جتنی اضافی رقم وہ دے گا اس قدر وہ حرام کی شکل میں اس کے حلال کی کمائی میں داخل ہے، اس نے کمائے تو حلال 20,000، لیکن جب وہ اضافی رقم جو بغیر کسی معقول وجہ کے دے رہا ہے یہ اس کی کمائی میں داخل ہو۔ کتنی ایسی صورتیں ہیں، لوگ بجلی چوری کرتے ہیں،
بڑے بڑے فیکٹریاں چل رہی ہیں، اسکول چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، حتیٰ کہ مساجد میں بھی کرنٹ کی چوری ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو اسلام اتنی باریک باریک چیزوں کی تعلیمات دے رہا ہے، اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس سے اللہ کے گھر کے لیے بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اب جس قدر یہ چوری ہو رہی ہے اس قدر گویا کہ حرام کمائی اس حلال کمائی میں داخل ہو رہی ہے۔ آدمی تو مطمئن ہے یہ تو گورنمنٹ کا ہے، کون پوچھے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ حرام ہوگا۔ ایک آدمی کی تنخواہ، چاہے مزدور ہو، نوکر ہو، استاد ہو، ٹیچر ہو، امام ہو، پروفیسر ہو، جس فیلڈ میں بھی وہ محنت کر رہا ہے، اگر اس کی تنخواہ موجودہ زمانے کے حساب سے، جس میں ایک آدمی کی فیملی کا گزر بسر ہو، اس قدر طے نہیں ہوتی، اس سے کم طے کی جاتی ہے، اور وہ بیچارہ خادم، ملازم، نوکر مجبوراً اس قیمت پر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور وہ قیمت یوں سمجھے کہ موجودہ دور کے لیے 15 سے 20 ہزار گزارے کے لیے کافی ہے، کم از کم۔ اب اگر اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، اس میں کمی کی جاتی ہے، اور معاوضہ اس سے کم طے کیا جاتا ہے، تو جس قدر معاوضہ کم طے کیا جائے گا اس قدر حرام کمائی اس شخص کے حلال کمائی میں شامل ہے، اس لیے کہ اس کا تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ حق دلوائیں گے کہ اس کے کمائی کی محنت کا حق اتنا تھا اور تم نے کمال چالاکی سے اس کی حق کو کم کر دیا تھا بلا کوئی معقول وجہ کے، تو اللہ پاک اسے کل قیامت میں وہ حق دلائیں گے، اور اس قدر حرام کمائی اس کے حلال میں شامل۔ تو ایسی بہت سی صورتیں ہیں حرام کی جو غیر محسوس طریقے سے انسان کے حلال کی کمائی میں داخل ہوتی ہیں، اور یہ ہلکی سی حرام کی کمائی انسان کی محنت کی حلال کمائی کو تباہ کر دیتی ہے۔ کیسے کہ یہ حرام کمائی، تھوڑی سی کمائی حلال کے سکون کو ختم کر دیتی، حلال کے راحت کو ختم کر دیتی۔ آدمی جو بے چین اور بے قرار ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا، نیک اعمال میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور دین پر چلنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو جہاں اس کے بہت سے اسباب ہیں وہیں ایک سبب حرام کمائی کے اس کے حلال کمائی میں شامل ہونے کے نتیجے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے چوتھی صفت جو فرمائی وعفتوں فی طعمہ، کہ جس بندے کو اپنے حلال کمانے کا کمال مل جائے، اس کو یہ صفت مل جائے کہ وہ اپنی کمائی کو پاکیزہ کرتا ہے، تو پھر اسے پھر دنیا کی کوئی دولت ملے یا نہ ملے اس سے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 صفات نبی علیہ السلام نے بتایا جو پچھلے 4 جمعہ سے بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ آخری صفت نبی علیہ السلام نے بتائی۔ 4 صفات کیا تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، ایک امانت کی حفاظت، دوسرا صدق بیانی، اور تیسرا اچھے اخلاق، اور پھر تیسرا کہ حلال رزق، پھر یوں سمجھو کہ ان 4 کے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری دولت تمہیں ملے یا نہ ملے اس پر کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ 4 چیزیں پھر انسان کو کامیاب کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی اور اس کی جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ حرام کی جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ ان تمام شکلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ غیر محسوس طریقے سے حرام کی کمائی کا حصہ بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو 4 صفات نبی علیہ السلام نے بتائے وہ ہم اپنے زندگی میں اپنانے کے اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.